السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی بلد محمد فی البلاد، وصلی علی قبر محمد فی القبور، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیے ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دین اسلام 5 شعبوں پر چلنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین پر، اسلام پر چلنے کے لیے 5 چیزیں ذکر کی۔ اگر ان 5 پر عمل ہو جاتا ہے تو گویا پورے اسلام پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے عقائد، عقائد کی درستگی۔
یہ سمجھیں کہ بنیاد ہے. آپ کی آنکھ ایک نہ ہو تو کام چل جائے گا، دونوں نہ ہوں کام چل جائے گا. ایک پاؤں نہ ہو تو بھی کام چل جائے گا، دونوں نہ ہوں تو بھی کام چل جائے گا. ہاتھ ایک نہ ہو، دو نہ ہو کام چل جائے گا. کان کے بغیر کام چل جائے گا، زبان کے بغیر کام چل جائے گا. لیکن اگر جسم پر گردن باقی نہ رہے تو کام نہیں چلے گا، انسان ختم ہو جائے گا. تو بنیاد ہے عقائد، کہ عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کیسی ہی کوئی محنت کرتا رہے تو وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. کافر اور مشرک بھی بہت عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری عبادت رائے کہاں چلی گئی. ہندو بہت ریاضت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ریاضت بیکار ہے. عیسائی بہت ریاضت کرتے ہیں. یہودی جو ان کے راہب ہیں وہ اپنے خیال میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی ہے. تو بنیادی چیز پہلی عقیدے کا ٹھیک ہونا، اور دوسری چیز عبادت. عقائد کے ساتھ عبادت بھی. اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ذکر کی ہے، جہاں بھی ذکر کی. اور تیسری چیز ہے معاملات، لین دین، تجارتی معاملات، خرید و فروخت. چوتھی چیز ہے معاشرت، ہمارا رہن سہن گھر میں کیسا ہے، محلے میں کیسا ہے، دفتر میں کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے. معاشرہ. اور پانچویں چیز ہے اخلاق. اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اور اگر غور کریں گے تو اخلاق ایسا اونچا عمل ہے کہ اگر اخلاق ہوگا تو معاشرت ٹھیک ہو جائے گی. اخلاق ہوگا، ٹھیک ہوگا تو معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کامل مکمل ایمان کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. فرمایا ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل اور مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. میرے عزیزو، اخلاق کیسے اچھا ہوگا؟ جب دل میں دوسرے کے بارے میں یہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے
کلمہ گو ہے، مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر۔ جب ہمارے دل میں دوسرے کے لیے احترام ہوگا، عظمت ہوگی، تو اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، والدین کا احترام ہے دل میں تو ان کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، استاذ کا احترام ہے دل میں، ان کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، بڑے کا احترام ہے دل میں، ان کے ساتھ اخلاق اچھا ہے۔ تو جب دل میں دوسرے کا احترام ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا، اور جب دل میں دوسرے کے لیے احترام نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی، آدمی اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، اس کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، معمولی اور ہلکا سمجھے گا، تو اس کے ساتھ اخلاق کیسے اچھا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل اور مکمل وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا آدمی جو راتوں کو عبادت تو نہیں کرتا، دن میں روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، فرمایا اجر میں وہ اس کے برابر، یہ اس سے آگے ہے، اجر میں وہ اس کے برابر، یہ اس سے آگے ہے۔ اخلاق صرف کلمے والے کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ نہیں، ہمارا اخلاق ہر انسان کے ساتھ ہو، جو انسان ہے۔ دیکھیں، غیر جو ہیں، غیر مسلم، وہ کہتے ہیں پہلے انسانیت پھر مذہب۔ عموماً ہم سنتے ہیں غیر مسلم کافر، وہ کہتے ہیں پہلے انسانیت پھر مذہب۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو تقسیم کرتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ سکھ ہے، یہ مجوسی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ تو تقسیم کرتا ہے۔ پہلے انسانیت، انسانیت مشترک ہے۔ جب انسانیت کا احساس ہوگا تو ترجیح دے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انسانیت کا پاس مذہب سکھاتا ہے، انسانیت کی ہمدردی مذہب سکھاتا ہے، انسانیت کا احترام مذہب سکھاتا ہے۔ بغیر مذہب کے انسانیت کا احترام نہیں ہو سکتا، اور مثالیں موجود ہیں۔ جہاں مذہب ہے وہاں انسانیت کا احترام ہے، جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ایک حد تک تو ہے اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بخود بنفس نفیس خود جنگ میں شامل ہیں، جنگ میں شامل ہیں، اور جنگ کرتے کرتے عیسائیوں کا بڑا جو ان کا سپہ سالار ہے وہ حضرت کے سامنے آ گیا، وہ حضرت کے سامنے آ گیا، اس نے حضرت پر حملہ کیا، حضرت کے گھوڑے کی ٹانگ کٹ گئی، حضرت نیچے اترے، نیچے اتر کر
اس کے حملے کو روک دیا. رچرڈ اس کا نام تھا. اس کے حملے کو روکا اور پھر حضرت نے اس پر حملہ کیا. اب حضرت جو ہے فوج میں اپنے دستے میں گئے اور گھوڑا لیا, اس پر سوار ہوئے, اس پر حملہ کیا. جب اس پر حملہ کیا تو اس کا گھوڑا ختم ہو گیا. اب وہ نیچے گر گیا اور نیچے گر کے وہ انتظار کر رہا ہے کہ حضرت میرے اوپر اگلا حملہ کریں گے اور میری گردن اتار دیں. دیکھ رہا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس پر حملہ نہیں کیا, حملہ نہیں کیا, پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے, اپنے خیمے کی طرف گئے, بہترین ایک گھوڑا لے کے آئے اور وہ گھوڑا اس کو دیا. کہا کہ اس گھوڑے کو اوپر سوار ہو کر کے میرے ساتھ مقابلہ کرو. گرے ہوئے کو مارنا کیا کمال کی بات ہے, گرے ہوئے کو مارنا کیا کمال کی بات ہے. ایسے نہیں, ایسے نہیں. گئے, گھوڑا لائے اور اس کو دیا, کہا اس پر سوار ہو, اب میرے ساتھ مقابلہ کرو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ مثال دیکھ لیں اور پھر ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک آج تک لڑائی لڑی, سب نے لڑی, لیکن احترام انسانیت پیش نظر رکھا. آج جو ہمیں انسانی احترام کا سبق دیتے ہیں یہ کافر غیر مسلم, جب بات ان پر آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن ایسے ہی وقت میں انسانیت کے احترام کو پیش نظر رکھنا یہ انسانیت ہے, ورنہ تو 2 منٹ میں درندگی آ جاتی ہے. اب وہ انسانی احترام کہاں گیا بچوں کا, عورتوں کا. تم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور فلاں بھی کرتے ہیں, ہم جانوروں کا خیال کرتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے, اور یہاں بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. کہاں گئے تمہارے اخلاق, کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ پتہ چلا کہ اصل میں اندر میں درندگی ہے, لبادہ اوڑا ہوا ہے خالی انسانیت کا. انسانیت ہے نہیں, درندگی ہے اندر میں. اور مذہب وہ اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے, اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے. اگلی مثال عرض کرتا ہوں. وقت کے لیڈر ہیں سیاسی اعتبار سے, اور ایسے لیڈر جنہیں ہندو بھی مانتے ہیں, سکھ بھی مانتے ہیں, بر صغیر میں جن کا ایک نام ہے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. صرف لیڈر نہیں, وقت کے مفتی اعظم ہیں, شیخ الحدیث ہیں, مفسر قرآن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھ کر 13 سال عرب کو حدیث پڑھائی, حدیث کا درس دیا. ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں, دیکھتے ہیں جگہ جگہ حلقے لگے ہوئے ہیں, طلبہ ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عجم کا رہنے والا, ہندوستان کا رہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھ کر 13 سال تک حدیث پڑھا رہے ہیں, اور پڑھنے والے عرب ہیں. یہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ہندو بھی سامنے بیٹھا ہے. وہ ہندو اٹھا, واش روم میں گیا, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ گیا. یعنی یوں سمجھیں کہ وہ طبی ضرورت کے لیے, بشری تقاضے کے لیے گیا, اور آگے سے واش روم بہت گندا تھا, صاف نہیں تھا,
پانی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ اب وہ آ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے اور زیر لب جو وہ بول رہا تھا، تبصرہ کر رہا تھا مسلمانوں پر، کیونکہ ڈبے میں زیادہ تر مسلمان تھے، وہ اکیلا ہی ہندو تھا۔ حضرت بھانپ گئے، اٹھے غیر محسوس طریقے سے، اسے کچھ نہیں کہا، اور جا کر کے ایک دو سگریٹ کی ڈبیاں جمع کی، اپنے ہاتھ سے اس واش روم کو صاف کیا، پانی سے دھویا، ہاتھ دھو کر صاف کر کے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے میں تو ابھی آیا ہوں، صاف ہے، میں تو ابھی آیا ہوں، صاف ہے۔ اس نے کہا مولوی جی آپ کہیں اور چلے گئے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں اسی ڈبے میں، اسی واش روم میں گیا، آپ تشریف لے جائیں۔ دیکھیں ادھر مذہبی آدمی ہے اور عام مذہب نہیں، کٹر قسم کا مذہبی آدمی ہے، پھر مذہبی نہیں سیاسی لیڈر ہے، بر صغیر میں حضرت کا نام ہے۔ جیسے کسی زمانے میں یہاں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ان کا ایک نام تھا، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تو یوں کہیے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے، شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ کتنے قداور آدمی تھے۔ فرمایا کہ تشریف لینا ہے۔ اب وہ ہندو گیا، فارغ ہو کے آیا، سمجھ گیا، حضرت سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر اسلام وہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے تو ابھی کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو مسلمان کرتے پھر رہے ہیں تو پھر ایسے اسلام کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے انسانیت نہیں، پہلے مذہب، انسانیت کی پہچان ہی مذہب کراتا ہے، انسانیت کی پہچان ہی مذہب کراتا ہے۔ مذہب کے بغیر انسانیت کو ہم پہچان ہی نہ سکتے کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کے ضروریات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، ہمارے اوپر اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ خالق جو بتائے گا وہ ہوں گی، میرے آپ کے متعین کرنے سے نہیں ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق، اور یہی شخص شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ایک پہلو یہ ہے، ادھر غیر مسلم کے ساتھ ہیں، کافر کے ساتھ، ہندو کے ساتھ ہے جو کٹر دشمن ہے، اور ادھر جیل میں، مالٹا کی جیل میں، اسیر مالٹا کی جیل میں ان کے استاد ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کے ساتھ ادھر استاد ہیں اور ساتھ یہ ہیں، اور یہ بھی اس وقت یعنی ایسا نہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ ہے، نہیں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے، روضہ رسول پہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے اپنے استاد کے ساتھ گرفتاری پیش کر دی۔ حضرت بوڑھے تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن غیرت ایسی تھی جب پیشی پر انگریز کے سامنے جاتے تو اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن انگریز کے سامنے سینہ تان کر کے جاتے کہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے، اور یہ بھی اللہ پاک نے علمی اعتبار سے اور ویسے اپنا مقام انہیں عطا کیا تھا۔ رات کو شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی خدمت، میں عرض کرنا، جب دل میں کسی کا احترام ہوگا تو خدمت ہوگی۔ اس طرح سے سردی کا زمانہ اور وہاں سخت سردی، جیل میں گرم پانی کا کون، حضرت رات کو
پانی بیرک میں جو آتا لوٹا مٹی کا لے کر اس کو بھر کر پوری رات اس طرح سے بیٹھتے, اپنے گھٹنے یوں کر لیتے اور پیٹ سے کپڑا ہٹاتے, لوٹے کو پیٹ کے ساتھ لگا کر گھٹنوں کو یوں کر کے اس طرح سے بیٹھے رہتے پوری رات, اور اوپر لحاف اوڑھ لیتے, پوری رات اوپر لحاف اوڑھ لیتے. صبح جب تہجد کا وقت ہوتا حضرت اٹھتے, ان کے سامنے یہ پانی جس کی ٹھنڈک ختم ہو چکی ہوتی یہ پیش کرتے کہ حضرت اس سے وضو فرما لے. اب سوچیں کیا دعائیں نکلتی ہوں گی, کیا دعائیں نکلتی ہوں گی. اور یہ کون ہے؟ یہ وہی جو سیاسی لیڈر ہے, جو برے صغیر کا سیاسی لیڈر ہے, جس کے تلامذہ میں سے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ, یہ ان کے استاد ہیں, وہ ہیں. اور پھر استاذ کی دعائیں کام دکھاتی ہیں. اسی اسنا میں رمضان آ گیا. جب رمضان آیا تو حضرت رونے لگے. تو یہ پوچھنے لگے حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو کبھی جیل میں ایسا کمزوری نہیں دکھائی. فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ پہلا رمضان ہے کہ حافظ کے بغیر تراویح پڑھیں گے. آپ بھی حافظ نہیں, میں بھی حافظ نہیں, ایک ساتھی اور تھے یہ بھی حافظ نہیں. فرمایا حضرت بس آپ دعا کر دیں, آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں. حضرت نے دعا کر دی. یہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا, دن کو پارا یاد کرتے تھے, رات کو سنا دیتے تھے, 30 راتوں میں پورا قرآن مکمل کر لیا. یہ بڑوں کی دعائیں ہیں. اور یہ مذہب تعلیم دیتا ہے کہ اخلاق کیا ہے. آدمی کہتا ہے کہ چلو بھائی اچھا اپنوں کے ساتھ تو اخلاق ہے, لیکن جب مذہبی رنگ ہوگا, دینی رنگ ہوگا, تو پھر وہ کہیں بھی ہوگا, کسی کے ساتھ بھی ہوگا, اخلاق کا پہلو ہوگا, بد اخلاقی نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ کے بات کو پورا کرتا ہوں. مسلمان کا ہم پر حق ہے, ہر مسلمان کا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, فرمایا اگر بیمار ہو جائے تیمارداری کرو, اگر انتقال کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا جس مسلمان کی نماز جنازہ 3 صفحے پڑھتی ہیں, 3 صفحے, یعنی خواہ تھوڑے سے لوگ ہوں, 7 اگلی صف میں, 5 دوسری صف میں, 3 تیسری صف میں, 3 صفحے نماز پڑھ لیں, اللہ ان کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے. ایک روایت میں 40 لوگ ہیں کہ 40 لوگ ہوں نماز جنازہ پڑھنے والے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے. ایک روایت میں 100 آدمی ہیں. اور یہ وقت ہم سب پر آنا ہے. ہم اعلان سن لیتے ہیں, میں عمومی بات کر رہا ہوں, ہم اعلان سن لیتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے, اور یہ پتہ ہے کہ آج میں کسی کے لیے کھڑا ہوں تو کل میرے لیے بھی لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہے جو نکل کے جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں. سنیں, ایک سیاہ فام عورت, حبشی عورت, مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی, صفائی کیا کرتی تھی. 1-2 دن نظر نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی وہ خاتون نظر نہیں آ رही, یا رسول اللہ بیمار ہے. آپ تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے اس کی حالت کو دیکھا تو حالت ٹھیک نہ تھی. آپ نے صحابہ سے فرمایا, دور تھی فاصلے پر, فرمایا کہ اگر اس کا رات کو انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اللہ کا کرنا رات کو انتقال ہو گیا. جب رات کو انتقال ہو گیا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خیال سے کہ چونکہ
مدینے کے اطراف میں یہود رہتے ہیں، آپ کی دشمنیاں ہیں، آپ تشریف لائیں گے صرف اس ایک عورت کے جنازے کے لیے، اور وہ بھی ایک سیاہ فام ہے، حبشی عورت ہے، ہم ہی پڑھ دیتے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ آپ کو اطلاع نہیں دی گئی، آپ کو نہیں بتایا گیا، رات کو نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کر دی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اس خاتون کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا اچھا، مجھے پھر اطلاع کیوں نہیں کی؟ آپ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ اس وجہ سے اطلاع نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، میں قبر پہ جا کے نماز پڑھوں گا۔ آپ قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کر کے نماز پڑھائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نماز پڑھانے سے اللہ تعالی میت کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہمارے اخلاق، اسلامی اخلاق میں سے ہے، یہ ہمارا مسلمان کا ہم پر حق ہے۔ ہم جب سن لیں ایک دفعہ اعلان ہو جائے کہ بھئی نماز جنازہ ہے، اور پھر اس نماز جنازہ کا صرف میت کو فائدہ نہیں ہے کہ صرف ایسا ہے کہ بھی ہمارے پڑھنے سے میت کو ہی فائدہ ہے، نہیں، ہمیں بھی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ایک قرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر، اور اگر تدفین میں شامل ہو تو 2 قرات۔ تو بھئی ہم پر حق ہے میت کا کہ جب ہم سن لیں، کہیں بھی ہوں، جب ہم سن لیں، 5 منٹ کی بات ہے، وقت زیادہ نہیں لگتا، ہم دعا کے بعد اس لیے پہلے نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو پریشانی نہ ہو، یہ حق ہے ہم پر۔ تو میرے عزیزو، اسلامی اخلاق، دینی اخلاق سب سے اونچا عمل ہے، یہ اگر آ گیا تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، ہماری شخصیت خوبصورت ہوگی، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اخلاق ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اپنی ہی اولاد ہم سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔